بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بہت بڑی خبر کے طور پر اس سے پہلے کہ میں پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے طاقتور حلقوں کے ذریعے طاقتور حلقوں کی منظوری کے بعد یہ سامنے آنے والی 3 نکاتی ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں، کہا یہ جا رہا ہے جس میں کہ عمران خان صاحب کو، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا اور کسی صورت عمران خان صاحب کے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا۔ ویڈیو آپ کو دکھائیں گے تقریباً 55 سیکنڈ کی اسی ویڈیو کے اندر، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسے بیانات، ایسی تحریریں اور ایسے پیغامات جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک اس بہت بڑی ڈیولپمنٹ سے پہلے پہنچائے جا رہے ہیں، وہ جناب آپ کے سامنے رکھنا از حد ضروری، تاکہ آپ جب یہ 55 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ سکیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ بیسیکلی معاملات کو کیسے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کے اندر آئین، قانون، جمہوریت اور انسانی حقوق کا راستہ روکنے کے لیے پہلے یہ سنیے کہ عمران خان کی کسی نامعلوم مقام منتقلی کی خبر اور ایسے موقع پر وزارت اعلیٰ میں تبدیلی ماننے میں قباحت نہیں کہ عمران خان کو جنرل فیض کیس سے نتھی رکھنا طے ہو چکا ہے۔ اور کل جب سوال کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کا، تو جو کہ سلسلہ اگست میں شروع ہوا تھا اور کہا گیا کہ خاصا ڈیلے ہو چکا ہے، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہاں کا اپنا ایک پروسیجر ہے، الزامات پر فیصلے نہیں ہوتے، صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا۔ اب ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے معاملے کو اصل میں پاکستان کے طاقتور حلقے عمران خان صاحب کو ڈرانے کے لیے، عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے، عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، عمران خان صاحب سے ڈیل اور این آر او حاصل کرنے کے لیے ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے پورے کا پورا جنگ گروپ، انصار عباسی ہوں، سہیل وڑائچ ہوں، حفیظ اللہ نیازی ہوں یا دیگر ان کے کئی ایسے رپورٹر حضرات جن کو باقاعدہ ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ طاقتور حلقوں کی جانب سے کچھ معلومات پہنچائی جاتی ہیں، چاہے وہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہوں یا فیض حمید صاحب کے حوالے سے، ایک مخصوص ماحول میں پھر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ فیض حمید صاحب کو جناب کورٹ مارشل کیا جائے گا یا باجوہ صاحب کو بلایا جائے گا یا وہ عمران خان صاحب کو بلائیں گے، اور معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اور پھر گراؤنڈ بنایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا معاملہ 9 مئی والا فوجی عدالتوں میں چلا جائے گا، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے غائب کر دیا جائے گا، فوج ان کو گرفتار کر لے گی، ایسی جگہ پر لے جایا جائے گا جہاں کوئی ان سے ملاقات نہ کر سکے، قید تنہائی ہوگی، جس کا دل چاہے گا طاقتور حلقوں کی جانب سے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرے گا، نفسیاتی ذہنی تشدد کر کے، دیوار کے ساتھ لگا کے، دباؤ میں لا کے ان کے ساتھ کہیں کسی نہ کسی کو ڈیل اور این آر او جو ہے اس کو ممکن بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ماننے میں قباحت نہیں کہ عمران خان کو جنرل فیض کیس سے نتھی رکھنا طے ہو چکا ہے، شاید جلد یا بدیر فوجی تحویل میں بھی دے دیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا فوجی تحویل میں دینے کا؟ کہ فوج عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر اپنی حراست میں لے لے گی یا گرفتار کر لے گی۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب واضح اور حتمی ہے کہ عمران خان کے بارے میں ہونی یا انہونی اب جلد ہونے کو ہے۔ یہ پیغام پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس پیغام کے ذریعے، اس میسج کے ذریعے، اس تحریر کے ذریعے دیا جا چکا کہ اب ہونی یا انہونی جلد ہونے کو ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ باقی جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، البتہ ملک اس بار متحمل نہیں ہو پائے گا، میرے منہ میں خاک۔ یہ جناب تحریر سامنے آئی ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی جانب سے۔ کیوں کر آئی ہے سامنے؟ جنگ گروپ کے اندر یہ چھپی ہے، کس کے کہنے پر چھپی ہے؟ اندازہ ہے آپ کو
کس کو یہ پیغام دیا گیا ہے اس کا بھی اندازہ ہے آپ کو۔ اچھا، معاملہ یہی نہیں رکا، ہم اگر آپ کے سامنے جو اہم ترین نقطہ رکھیں کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس کا، تو اس کے اندر اہم ترین نقطہ جس کو اس وقت تمام تر ٹی وی چینلز، تمام تر اخبارات جو ہیں وہ ایک تمام تر بلکہ ملکی اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ جناب اس کو اسی طرح سے رپورٹ کر رہا ہے جس طرح کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے کل کہا گیا، اور انہوں نے کہا کہ صوبے کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ ریاست مخالف جو ہے وہ صوبائی حکومت کسی صورت نہیں لائی جا سکے گی، اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کو اسی طرح سے رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ پیغام دیا جا چکا، کہا جا چکا کہ سہیل آفریدی صاحب کو ہم وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے۔ سوال مخصوص لوگوں سے کروایا گیا پریس کانفرنس کے اندر، اس کا جواب پھر اسی طرح سے دیا گیا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صوبے کے اندر ایسی حکومت آ جائے گی جو کہ جو ہے ریاست کے خلاف ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگی؟ حالانکہ چند لمحے پہلے صوبائی اسمبلی کو بھی ریاست قرار دیا جا چکا تھا اسی پریس کانفرنس کے اندر، لیکن پھر کہا گیا کہ ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ معاملہ یہاں پر بھی نہیں رکا، آرمی چیف صاحب کے باس ہیں، ٹیکنیکلی آرمی چیف صاحب کے ٹیکنیکلی باس ہونے کے دعوے دار ہیں پاکستان کے جو موجودہ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب۔ اکثر موقع کے اوپر آپ کو سنجیدہ معاملات بھی ہوں تو جگت بازی کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ موصوف نے کل کیا کہا اپنے کچھ فیورٹ وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹا کر اور سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کر کے ریاست کی ریڈ لائن کراس کی ہے، ہمیں چیلنج کیا ہے، ہم وزیر اعلیٰ کا راستہ روکیں گے، کسی صورت سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے۔ یہ ان جناب وزیر دفاع صاحب کا بیان ہے جو کہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر جن کی تقریریں ہیں کہ پاکستان کی فوج نے عوام کی ہڈیوں سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑا ہے، اور پھر انہوں نے کہا 48 ہو، 65 ہو، 71 ہو، کارگل ہو یا بار، کبھی بھی کوئی جنگ پاک فوج نے، یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ بھارت سے نہیں جیتی، بجٹ کے نام پر ہڈیاں، ہماری ہڈیوں کا گودا انہوں نے نچوڑ لیا۔ یہ ساری باتیں جو موصوف کرتے رہے وہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن ہے، جو پاک فوج کی ریڈ لائن ہے، جو ریاست کی ریڈ لائن ہے، وہ اصل میں انہوں نے نہیں کراس کی۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ تقریر کر کے، وہ تو عمران خان صاحب نے کراس کی ہے گنڈاپور صاحب کو ہٹا کر اور سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کر کے۔ آخر کار یہ ایسا معاملہ کیا ہے؟ کیوں ہے پریشانی کہ ایک 36 سالہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھنے والا ایم فل وزیر اعلیٰ قبائلی علاقہ جات سے پہلی بار جس کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بن سکے، بلا تھیلے سے باہر آ رہا ہے۔ 2021 میں ہی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ فاٹا کو ایک بار پھر جو ہے وہ کے پی کے سے علیحدہ کر دیا جائے، اور پھر ساتھ وہاں پر آبادکاری کا جو منصوبہ تھا شدت پسندوں کی وہ بھی 2021 میں رکھا گیا۔ تمام تر ثبوت سامنے آ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے ماضی کے ٹویٹ ہیں، ماضی کی سیکیورٹی کمیٹیز کی میٹنگ ہیں۔ عمران خان صاحب اپنے جب ان کے پاس 2021 میں معاملہ آیا وہ تو سارا سامنے رکھ چکے کہ کیسے مراد سعید ہوں یا دیگر کے پی قیادت ہو، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی 2022 کے اندر۔ اس معاملے کو اسی طرح سے باجوہ صاحب نے اور جنرل فیض حمید صاحب نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر، اور بلکہ پیپلز پارٹی اور پوری کی پوری جے یو آئی فے کے ساتھ مل کر اس کو آگے بڑھایا۔ پیپلز پارٹی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف تو اسمبلیوں سے جا چکی تھی، تو یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہوا۔ اور اس کے بعد اب جب عمران خان صاحب نے بار بار علی امین گنڈاپور صاحب کو کہنے کے بعد کم سے کم انہوں نے 1 درجن سے زائد مرتبہ کہا کہ عوام کی اجازت، عوام کو اعتماد میں لیے بغیر، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر، سیاسی حکومت کو وہاں پر صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی آپریشن وہاں پر نہ کیا جائے، اور اس میں جب نہیں اس پر عمل ہوا تو پھر وہ سہیل آفریدی صاحب کو لے کر سامنے آئے جن کے متعلق اس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب یہ تو دہشت گردوں کے قریب ہیں یا مراد سعید صاحب کے بڑے قریب ہیں، یا انہوں نے
آگے کیا ہے یا یہ بات کرتے ہیں آپریشن مخالف ہیں. اور اب خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ خان صاحب نے ریڈ لائن کراس کی ہے اور ہم انہیں وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، یہ جناب بڑا معنی خیز ہے. معاملہ یہی نہیں رکا، اس کے بعد ایک اور بہت بڑے کسی زمانے میں انقلابی اور لیفٹسٹ کہلائے جانے والے پرویز رشید صاحب، وہ کہتے ہیں نا دستار گرے کردار گرے، وجاہت مسعود صاحب ہوں یا پرویز رشید صاحب ہوں، جناب بڑے بڑے سرخے، بڑے بڑے لیفٹیے، بڑے بڑے نظریاتی، جب موقع آیا تو 2% کی نوکریوں کی مار وہ نکلے اور اس رجیم سے اور نون لیگ سے جو کچھ حاصل کیا پرویز رشید صاحب نے بھی، جو کچھ اس وقت وجاہت مسعود صاحب بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ جناب آپ کے سامنے ہے. اور بدلے میں ڈیوٹی ان کی کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر بغض نکالنا ہے، انہیں ہر ایک چیز کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے. وہ جو 1958 سے لے کر 2018 تک 60 برسوں میں تصویراتی گہرائی اور افغانستان کو 5واں صوبہ بنانے کے نام پر جنرل ایوب صاحب، جنرل ضیاء صاحب، جنرل مشرف صاحب، جنرل اختر عبد الرحمان صاحب، جنرل حمید گل صاحب، گڈ طالبان والے جرنیل، بیڈ طالبان والے جرنیل، جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب جو کچھ کرتے رہے، وہ سارے کا سارا جو کچھ بھی بھٹو صاحب حصہ ڈالتے رہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ حصہ ڈالتی رہیں، نواز شریف صاحب حصہ ڈالتے رہے، 2018 تک 1958 سے لے کر وہ سارے کا سارا گند کا ٹوکرا آپ نے عمران خان صاحب کی جھولی میں الٹنا ہے. تو پاکستانی عوام اس کو قبول نہیں کر رہی. میرے عزیز ہم وطنوں، پرویز رشید صاحب نے کیا فرمایا؟ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے کوشش کرنے کی اپیل کر دی ہے. انہوں نے کہا جناب کہ دہشت گردوں کے خاتمے کی کارروائی کے لیے سیاسی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے. تو جناب عمران خان نے بھی یہی کہا کہ سیاسی حمایت حاصل کریں نا، صوبائی اسمبلی سے، وزیر اعلیٰ سے، ان کے ساتھ بیٹھیں، انہیں اس بات کے اوپر قائل کریں، کچھ اپنی مانیں، کچھ ان کی مانیں، کچھ اپنی منوائیں، کمپنسیٹ کریں دونوں ایک دوسرے کو. اور پھر کہتے ہیں سیاسی حمایت صوبائی حکومت سے ملتی ہے. تو کیا صوبائی حکومت اس بات کی حمایت کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی. تو پرویز رشید صاحب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ اگر دہشت گردوں کا سہولت کار ہوا وزیر اعلیٰ تو کارروائی کے مقدس فریضے کو سر انجام نہیں دے سکتا. یہ وہ موصوف فرما رہے ہیں کہ جن کے انقلابی میاں نواز شریف صاحب 90 کی دہائی کے اندر اسامہ بن لادن سے ڈالروں بھرے بریف کیس لے کر بے نظیر بھٹو کی حکومتیں گراتے رہے. یہ وہ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کے انقلابی نواز شریف صاحب کے بھائی انقلابی شہباز شریف صاحب، حبیب جالب کے شعر پڑھنے والے شہباز شریف صاحب 2008 سے 2013 کے درمیان والی اپنی پنجاب حکومت میں طالبان اور القاعدہ کو یہ کہتے رہے کہ پنجاب تو آپ کا بھائی ہے، ہم تو آپ کے بھائی ہیں، ہمارا ایجنڈا بھی وہی ہے جو آپ کا ہے، آپ پنجاب کے اوپر تو حملے نہ کریں. یعنی اجازت دے دی کہ KPK میں بے شک کریں، پنجاب کے اوپر نہ کریں، ہمارے ساتھ معاملات سیدھے رکھیں. وہ پرویز رشید صاحب اس وقت سیاسی جماعتوں کو یہ پٹی پڑھا رہے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، اس کا راستہ روکا جائے. اور پھر کہتے ہیں کہ نامزد ضیاء کا نعرہ تھا، عمران نہیں، پاکستان نہیں. یہ ذرا بتائیے کہ کیا کانٹیکسٹ تھا، کس وقت کس موقع کے اوپر انہوں نے کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں جناب کہ اس فتنے کا مقابلہ نون لیگ کو کرنا چاہیے. یعنی وہ لفظ جو کہ مریم نواز کو انہوں نے ہی دیا تھا اس کا اب انہوں نے خود استعمال بھی کر لیا. اور یہ خواجہ آصف ہوں، یہ عطا تارڑ صاحب ہوں، جن سے آج امریکی نمائندے بھی مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ کیا ایک اسٹوری ہے. یہ جناب کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ بڑا معنی خیز ہے نا کہ ایک طرف نون لیگ سے امریکی ملاقاتیں کر رہے ہوں، خواجہ آصف صاحب یہ بیان دے رہے ہوں، پرویز رشید صاحب یہ بیان دے رہے ہوں، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ کالم لکھ رہے ہوں کہ عمران خان صاحب کو فوج کے حوالے کیا جانے والا ہے بس آج یا کل. اور اسی دوران پھر ایک ایسی ویڈیو بھی آ جائے، ایک ایسا ٹویٹ بھی آ جائے جس کے اوپر عامر متین صاحب جیسے سینئر صاحب بھی یہ لکھیں کہ ساری عمر باغی کی ایکٹنگ کرنے والا، ڈان لیگز کا باغی، سابقہ NSF اسٹوڈنٹ لیڈر، لبرل پروگریسو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ووٹ کو عزت دو کا موجد اور سدا بہار جمہوری پیکر، ایک پوری نسل کو سمجھانے والا کہ اصل مسئلہ تو پنڈی والے ہیں، مریم بی بی کا استاد، گجرانوالہ اسٹیڈیم میں فوج کو گالی دینے والے اسکرپٹ کا اصل خالق، جس نے نواز شریف کو سمجھایا کہ تخت فوج سے لڑ کر حاصل کر لیا جاتا ہے، اب ان کے دفاع میں آ گیا ہے. واہ واہ واہ، مبارک ہو. سنیے سنیے سنیے، دیکھیے بھی اور سنیے بھی، دیکھیے بھی اور سنیے. یہ سنیے ذرا، یہ ویڈیو دیکھیے.
یہ سنیے. اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہے, یہ کابل سے پسپائی حاصل کرنی ہے, یہ پرویز تو رشید اس کارروائی 55 کے سیکنڈ حامی لوگوں کو 3 نقطے. صوبائی حکومت پر سونپ دینا یا صوبائی حکومت کے لیے ان کو نامزد کرنا, ان کو امیدوار غور سے بنانا, سنیے. یہ کوئی بھی کرے اس کو روکنا جو ہے یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے. جی جی لہذا میں اپنی جماعت سے بھی یہ کہتا ہوں, میں جو دوسری جمہوری جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کی, ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اس فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس کو وزیر اعلیٰ بننے سے یہ پرویز روکنے رشید کے صاحب لیے جو بھی اقدامات اختیار کرنے پڑتے ہیں, سیاسی طور پر, جو بھی جمہوری طور پر, آئینی طور پر, جو بھی آپ تمام اقدامات سیاسی اختیار جمہوری کریں آئینی جو بھی اور کسی ایسے شخص کو صوبے میں حکومت میں نہ آنے دیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دہشت گردوں کا ساتھ دیتا ہے. سیاسی جمہوری اور آئینی طریقے کون سے ہو سکتے ہیں ایک نامزد وزیر اعلیٰ کو روکنے کے؟ یہ پرویز رشید صاحب نے یہ نہیں بتایا. سیاسی جمہوری اور آئینی. خدا کا خوف کریں پرویز رشید صاحب, آخری عمر میں کدھر کو چل نکلے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد.